بھائی کا سوال ہے، شیخ صاحب ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ امت میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عالم، طالب علم اور عامی۔ میں ایک عامی ہوں اور مجھے تفصیل سے شریعت کا علم نہیں سیکھنا، کیونکہ دنیا کے بہت سارے کام مجھے کرنے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ساتھی اصرار کرتے ہیں کہ دین کا علم سیکھتے رہیں، تو آپ مجھے اور اس بھائی کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ عقیدے کی بنیادی اصولوں کو جانتا ہو، جیسا کہ حرام اور حلال جاننا اس پر فرض ہے، اور کسی مکلف مسلمان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ صحیح عقیدے کی بنیادی اصول کو نہیں جانتا یا اس سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورۃ محمد میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب علم فرض ہے ہر مسلمان پر، اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور یہ علم عقیدہ اور حلال و حرام کا علم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے آپ کا یہ عذر پیش کر رہا ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں یا آپ کو کوئی ضروری کام کرنے ہیں، تو یہ علم جو فرض علم ہے آپ پر، صحیح عقیدے کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم اور حلال حرام کا علم سے آپ بچ نہیں سکتے، یہ تو آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے۔ اور جو عوام الناس ہیں، یاد رکھیں، اور جو صحیح عقیدے کی بنیاد ہیں، یعنی ایک عامی شخص کو کیا سمجھنا چاہیے، میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک سوال آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے دروس بڑے تفصیل و ترتیب کے ساتھ ہیں عقیدے کے، تو عوام کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک عامی کو سمجھانے کے لیے آپ کوئی شارٹ کٹ بتائیں، مختصر بتائیں۔ چلیں ایک مختصر طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ انشاءاللہ یاد کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر معاشرے بدعتیں ہیں، بدعتی معاشرہ ہے، اور وہ شخص اس معاشرے میں رہتا ہے، تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تمام بدعت سے بچ سکتا ہے، بدعقیدگی سے بھی بچ سکتا ہے، اگر ان چند جملے جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر آپ سمجھیں اور اس پہ عمل کر لیں۔ دیکھیں، صحیح عقیدے کی بنیاد ارکان ایمان ہے۔ 6 ارکان ایمان ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان۔ انہیں کہتے ہیں ارکان الایمان، جیسے کہ مسلم کی حدیث میں، ایسے جبریل کی حدیث میں، جب جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہ 6 ارکان ایمان بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بنیادی بات جان لیں کہ ان تمام 6 ارکانوں کا جو تعلق علم غیب سے ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی خبر نہ دیتے ان مغیبات کے تعلق سے، تو ہم کبھی بھی ان چیزوں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے اور نہ ہی کچھ جان سکتے ہیں۔ اور علم غیب بغیر وحی کے جاننا ممکن نہیں ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور سنت، اور قرآن و سنت کو صحیح سمجھنا لازمی ہے، اور صحیح سمجھ کے لیے صحابہ اور سلف کی سمجھ لازمی ہے، اور اس میں عقل منطق کا کوئی دخل نہیں ہے۔ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں۔ ان 4 کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو انشاءاللہ کبھی آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھی طرح جانو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت لازمی ہے، کلمہ توحید کو جاننا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لازمی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے۔ ارکان ایمان 6 ہیں، ان سب کو جاننا لازمی ہے۔ دوسری بات، ارکان ایمان کا تعلق علم غیب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق جو ہمیں خبر ملی ہے قرآن و سنت میں، اگر نہ ہوتی تو ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ زبان سے وہی کہتے ہیں جس کا ہمیں علم ہو۔ القول اللہ بغیر علم سب سے بڑا گناہ ہے، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بات کرنا۔ جو بات کرنی ہے وہ علم کی اساس پر کرنی ہے، علم کی بنیاد پر، ٹھیک ہے؟ تو علم غیب سے تعلق ہے ان ارکان ایمان کا۔ تیسری بات، علم غیب بغیر وحی کے جاننا ممکن نہیں ہے، اور وحی سے مراد قرآن اور سنت ہے۔ چوتھی بات، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنا لازمی ہے، کیونکہ
ایسے فرقے بھی جیسے آگے بیان کروں گا جو قرآن و سنت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صحیح عمل نہیں کرتے. تو صحیح عمل کے لیے صحیح سمجھ لازمی ہے. 5 نمبر پہ قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے کے صرف ایک ہی راستہ، وہ ہے صحابہ اور سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. 6 نمبر پہ عقل اور منطق کا علم غیب میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ اس کی شرعی اجازت ہے. عقل پر آپ کبھی کوئی بھی غیبی مسئلہ تول نہیں سکتے اور نہ بول سکتے ہیں. واضح ہو گیا؟ اب اگر ہم باطل عقیدے کی سب سے بڑی وجوہات اور اصول کو جان لیں تو صحیح عقیدے کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے اور باطل سے بھی بچا جا سکتا ہے. عقیدے کے اصول اور مسائل قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور مصدر کے ذریعے سے لینا. یہ جو اہل باطل عقیدے والے ہیں، اہل بدعت جو ہیں، غلطی کہاں پر ہوئی ہے، ان سے کیسے غلطی ہوئی ہے؟ تو 3 بڑی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. سب سے بڑی غلطی کہ عقیدے کے اصول اور مسائل قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور مصدر کے ذریعے سے لینا. عقل ہے، منطق ہے، وجد ہے، کشف ہے، ذوق ہے، کچھ بھی، تقلید ہے کسی کے، کسی قول کو لینا، کچھ بھی ہو، یعنی قرآن اور سنت سے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی لے لینا. دوسرا، قرآن اور سنت کو صحابہ اور سلف کی سمجھ کے علاوہ کسی اور مصدر ذریعے سے سمجھنا. قرآن سنت کی بات تو ہے لیکن سمجھ سلف مخالف ہے. تیسرے نمبر پہ غیبی امور میں عقل کو آگے کرنا، یا عقل پر تول کر ماننا، جبکہ ایمانیات یا ارکان ایمان کی اساس علم غیب سے ہے، مشاہدے سے نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے. یہ 3 اصول ہیں ہر بدعقیدگی کے. اگر ان سے بچنا ہے تو ان کے برعکس اہل سنت و جماعت کہ ان مختصر 3 اصولوں کو یاد کر لیں اور اپنا نصب و عین بنا لیں. اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی عقیدے کے کسی اصول یا مسئلے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی. پہلا اصول کہ عقیدے کے اصول و مسائل صرف قرآن و سنت سے لینا ہے، کسی اور ذریعے سور سے، مصدر سے نہیں لینا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. تو رد اختلاف میں تراجم کس کی طرف کرنا ہے؟ اللہ، قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حیات میں آپ وسلم کے خدمت حاضر ہو کے تنازع ختم کر دیں اور آپ وفات کے بعد آپ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. دوسرا اصول قرآن سنت کو صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے اور یہی صحیح سمجھ کی شرط ہے. اور اس کی دلیل سورۃ البقرہ نمبر 137 137 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ شرطیہ ہے، آمن وہ ایمان لاتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جیسے کہ تم لوگ یعنی صحابہ کی جماعت نے ایمان لایا. فَقَدِ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے. جواب و شرط کیا ہے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا. تو شرط ہے اگر کسی نے ایمان کو درست کرنا ہے، اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اس صحیح عقیدے پر عمل بھی کرنا ہے، تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ اور سلف کا عقیدہ جیسا. اور یہ کب ممکن ہے؟ جب قرآن سنت کو صحیح سمجھا جائے گا. کیا سمجھا جائے گا؟ جیسے کہ صحابہ سلف نے سمجھا ہے. تیسرے نمبر پہ غیبی امور کا دار و مدار ایمان و تصدیق پر ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون. سورة الانعام نمبر 158 158. اور اس میں آپ دیکھیں يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. جب اللہ کے بعض آیتیں آئیں گی تو کسی نفس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے ایمان کا اگر وہ پہلے ایمان نہ لا چکی ہو. یعنی جب سورج، ہمیں خبر ہے علم غیب میں کہ قیامت کے نشان میں سورج مغرب سے نکلے گا. جب مغرب سے نکلے گا سورج، یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کیونکہ پہلے اس وقت غیب ہے، اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا. مشاہدے میں ایمان قبول نہیں ہوتا، اس لیے عقل کا یا کسی اور کا تعلق علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقل کہتے کیسے نہیں مانتے، کیسے سورج مغرب سے نکلے گا، لیکن عقل کا تقاضا ہے. یہ بھی وہ عقل جو بے لگام عقل ہے، ورنہ جس عقل کو شریعت کا لگام لگ جائے، شریعت کے حد میں ہو جائے تو وہ عقل سلیم ہے.
اور اس کے علاوہ تو عقل فاسد ہوتی ہے. پھر الغرض تو جب کوئی بھی چیز جس کا تعلق علم غیب سے مشاہدہ میں ہو جائے دنیا میں اور اس پر ایمان لایا جائے تب ختم. جب انسان کو موت کا ہوتا ہے تو غرغرہ کا شروع ہوتا ہے, فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے, اب ایمان قبول ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ موت یقینی ہے اور اس نے دیکھ لیا فرشتوں کو. اب اگر وہ توبہ بھی کر لیتا ہے تب اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہی وجہ ہے کہ عقل کا دخل جو ہے وہ غیبیات میں نہیں ہے. اب ایک مثال سے یہ تمام باتیں اور اصول عام لفظوں میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. ایک سوال, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, بلندیوں پر ہے. اس کی دلیل قرآن مجید میں عرش پر وصول ہونے کی 7 مختلف آیات میں نے بیان کی ہیں. 1000 سے زیادہ دلیل کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے. حدیث میں 3 قسم کے احادیث جو ہیں, قول, فعلی, تقریری, ان تمام احادیث میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ قولی کیا مجھ پر تم یقین رکھتے؟ جبکہ میں امین من فی السماء, جو آسمان پر ہے میں اس کی طرف سے امانت دار ہوں. اچھا, فعلی, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے حجۃ الوداع پر, تو آسمان اشارہ کر کے فرماتے تھے اللہم فاشہد, اور انگلی آسمان کی طرف خود اشارہ کرتے تھے. تقریری, جیسے کہ مسلم کی حدیث میں آیا ہے, جاریہ کی حدیث میں ایک کم سے لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کہتے ہیں فی السماء, آسمانوں پر ہیں. تو تینوں قسم کی جو سنت ہے اس میں دلیل ہے. اور پھر سلف کے اقوال, امام مالک کا قول سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہے, اور اس میں سلف کا اجماع بھی ہے. جب امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ رحمٰن عرش پر مستوی ہے, کیف استوى, کیسے مستوی ہے, تو غصے شدید غصے میں آ گئے, اور پھر فرماتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ. استواء کا عربی زبان معنی معلوم ہے, معروف ہے کیا ہے, اور اس کی کیفیت مجہول, کیونکہ کیفیت جو ہے اس کے علم غیب سے تعلق ہے. کیفیت کا سوال کرنا عقلی سوال ہے. کیفیت جو ہے اس کا تعلق علم غیب سے. اللہ نے یہ فرمایا کہ مستوی ہے, کیسے اللہ علم. اب کیفیت کیسے کا جواب ہے, کیسے مستوی ہوا, اور اس شخص کا سوال بھی ہے عقل پر تول کے وہ پوچھ رہا ہے کہ کیسے مستوی ہوا. استواء معلوم, معنی معلوم ہے, کیف مجہول ہے, نہیں جانتے, اس کی دلیل ہی نہیں ہے. میں نے ابھی کہا ہے کہ غیبی امور کا تعلق, ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ علم غیب سے ہے. اب اللہ نے ایک تو ہمیں پیغام دیا, خبر دی ہے کہ عرش پر مستوی ہے, دوسرا پیغام ہمیں نہیں دیا کہ کیسے مستوی ہے. تو جو پیغام ملا ہے ہمیں خبر ہے, اس پر ایمان ہے کہ اللہ مستوی, عرش پر مستوی ہے, عرش پر بلند ہے. ارتفع وعلا واستقر علی العرش, یہ معنی ہے استواء کا. ٹھیک ہے نا؟ اب کیسے مستوی ہے اللہ علم, اس لیے فرمایا الکیف مجہول. ٹھیک, الایمان به واجب, اس پر ایمان واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے, رسول اللہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے, اس پر اجماع بھی ہے, تو اس لیے ایمان واجب ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور کیفیت کا سوال بدعت ہے, کیونکہ سوال بھی کسی نے نہیں کیا, اس کی دلیل بھی نہیں. بدعت کیا ہے جس کی دلیل نہ ہو, تو سوال کرنا بھی بدعت ہے. اس سے آپ نصب العین بنا لیں امام مالک کے اس قول کو. یعنی اگر اہل بدعت جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی, اگر عرش پر مستوی ہے تو اس سے سمت لازم آتی ہے, اس سے پھر جسم لازم آتا ہے, اور عرش کو اگر ہم ہٹا دیں تو نعوذ باللہ تعالیٰ گر جائیں گے, نعوذ باللہ. یہ باتیں جو ہے یہ عقل پر تول کے کی جاتی ہیں. اچھا پہلے آپ ذرا سوچیں ذرا, یہ کہتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ یعنی عرش کو ہٹا دو اللہ گر جائے, نعوذ باللہ. آپ کو پتہ ہے کہ عرش کتنی بڑی عظیم مخلوق ہے. اچھا کرسی کو دیکھا, حدیث میں کیا آیا ہے, 7 آسمان اور 7 زمین کرسی کے تناسب میں کتنی چھوٹے ہیں. ایک حلقہ جو صحرا میں پھینک دیا ہو, صحرا جاتے ہیں, یعنی صحرا مطلب انلمیٹڈ, آپ کچھ دیکھتے ہیں اتنی صحرا کھلی ہوتی ہے, اس پہ ایک حلقہ آپ ایک چھوٹی سی رنگ ڈال دیں تو 7 آسمان اور 7 زمین صرف کرسی کے تناسب اتنا چھوٹے ہیں. عرش کرسی سے کئی گنا زیادہ ہے. یعنی ایک حدیث میں ایک ترس جاتے ڈھال, اس کو آپ اس کے تناسب سے دیکھ لیں آپ, اور یہ کہتے ہیں عرش ہٹ جائے تو اللہ گر جائے, کہاں گرے گا, کس چیز پہ گرے گا, نعوذ باللہ. سوچیں ذرا, عقل سے پوچھیں کس چیز پہ گرے گا اللہ تعالیٰ.
جب ایک حلقہ صرف کرسی کے تناسب میں اتنا چھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کہ نعوذ باللہ، یہی سوچ عقل کی دیکھے کیسے مت ماری گئی، نعوذ باللہ الغرض. تو یہ سب جو عقلی سوالات ہیں یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آمنا وصدقنا، اور اسے نصب العین بنا لیں اللہ کے تمام اسماء و صفات کے باب میں اور شریعت کے تمام امور میں. قرآن و سنت میں دلیل ہے الحمدللہ. قرآن و سنت کو سمجھنا ہے صحابہ سلف کے سمجھ کے مطابق. ٹھیک ہے. اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی آپ کا قاعدہ ہے. ہاتھ کا معنی معلوم ہے، کیف مجہول ہے، ایمان واجب ہے، سوال کیفیت کی بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کی 2 آنکھیں ہیں، دلیل موجود ہے قرآن سنت میں. صحابہ سلف نے اس کا اقرار کیا ہے، اس پر اجماع بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اب اجماع سے کیا مراد ہے؟ آپ سلف کے عقیدے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے اسماء و صفات کے باب میں دیا گیا ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب عقد السلف اصحاب الحدیث امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ کی، اس میں سند کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس سب سے زیادہ زور اس مسئلہ کیوں دیا؟ کیونکہ اہل بدعت کا زمانہ تھا، اور جو معتزلہ اشاعرہ ماتریدیہ جو یہ سارے ان مسائل میں ڈوبے ہوئے تھے. تو یہی آپ کے پاس یہ قاعدہ ہونا چاہیے. اسماء و صفات کے باب امام مالک کا قول ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت قرآن و سنت میں ثابت ہے آپ اسے ترازو پر تولیں. عقل کی اس میں کوئی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، گنجائش نہیں. جو عقل کو آگے لے کے آتا ہے اس کا سوال ہی بدعت ہے، اور اسے آپ اجتناب کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے تمام مسائل معاملات جو ہیں آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق دی علم حاصل کرنے کی، اس کے صحیح سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ثابت قدمی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.